برعایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون بلندتر دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے، اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ ان مجالس میں حاضر آپ تمام شرکائے مجلس مومنین و مومنات کی جتنی شرعی حاجات ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں، بنت پیغمبر کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب نصر بھائی ان کی والدہ علیل ہیں، اس کے علاوہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ میرا مالک جس مومنہ کے صحت کے لیے دعا کا کہا جا رہا ہے، میرا مالک تجھے واسطہ ہے بنت پیغمبر کا، انہیں مکمل صحت عطا فرما، ہمارے آقا و ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ موضوع گفتگو جو پہلے دن سے شروع ہوا، سیرت اصحاب حسین اور کردار اصحاب حسین۔ روزانہ کی مجالس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حسین علیہ السلام کے اصحاب میں وہ کون سی خاص صفات تھی جن کی وجہ سے آج تک ان اصحاب کی برابری نہیں کی جا سکی۔ کیا وجہ تھی کہ نگاہ حسین انہی پہ ٹھہری، انتخاب حسین وہی کیوں بنے؟ وہ کون سے منتخب شدہ افراد تھے؟ ان اصحاب حسین میں کیا خاصیت تھی؟ ان اصحاب حسین کا مقابلہ نبیوں کے اصحاب کیوں نہ کر سکے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو روزانہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ یقیناً حسین ابن علی وہ مقناطیسی کشش رکھتے تھے، حسین ابن علی کے اندر وہ کشش تھی کہ حسین ابن علی نے وہ جہاں جہاں بھی رہتے تھے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، ہر جزو اپنے مرکز کی طرف خود ہی کھینچا چلا آتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جو جس کا جز ہوگا وہ اپنے اصل کی طرف خود ہی چلا آئے گا۔ ہم مجلسوں میں خود نہیں آتے، جز وہ اپنے مرکز کی طرف خود ہی چلا آتا ہے۔
مرکز اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ماچس کی تیلی جلائیں تو وہ شعلہ نیچے نہیں جائے گا، اوپر جائے گا، کیونکہ قرہ نار اوپر ہے۔ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے ہوا میں پھینکے تو وہ اوپر نہیں رہے گا، نیچے آئے گا، کیونکہ قرہ ارض نیچے۔ جو جس کا جزو ہوگا وہ خود بخود اپنے مرکز کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہ چیز ہے کہ ایک ہوتی ہے جذب کرنے کی صلاحیت اور ایک ہوتی ہے انجذاب کی صلاحیت۔ اگر کسی میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو تو شرط یہ ہے کہ جسے کھینچ رہا ہو اس میں بھی انجذاب کی صلاحیت ہو۔ بات مشکل ہوئی ہے لیکن آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے۔ اگر کسی میں کھینچنے کی صلاحیت ہو تو شرط ہے کہ جو سامنے ہو اس میں کھنچ جانے کی صلاحیت ہو۔ اگر مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے تو اگر مقناطیس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے تو لوہے میں بھی انجذاب کی صلاحیت ہے۔ ورنہ آپ زنگ زدہ لوہا مقناطیس کے قریب رکھیں وہ کھنچا جائے گا، اور ایک قیمتی ترین لکڑی کا ٹکڑا رکھیں وہ نہیں جائے گا، کیونکہ لکڑی میں انجذاب کی صلاحیت ہی نہیں۔ اس زنگ زدہ لوہے میں انجذاب کی صلاحیت تھی۔ اب بھی پتہ نہیں چلا کہ ہر کوئی مجلسوں میں کیوں نہیں آتا، شاید ہاتھ اٹھ سکے تو طرف۔ شرط یہ ہے کہ جس کو کھینچ رہا ہے اس میں بھی انجذاب کی صلاحیت۔ مقناطیس اگر لوہے کو کھینچتا ہے اور اگر مقناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے تو لوہے میں بھی کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مقناطیس اتنا کریم ہے کہ جب لوہے کو کھینچتا ہے اور لوہے کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اور تھوڑی دیر لوہا مقناطیس کے ساتھ لگا رہے اور اس کے بعد لوہے کو جدا کرو تو چھوٹے چھوٹے ذروں کو وہ بھی کھینچ لیتا ہے۔ نہیں یہیں سے تو تقریر شروع ہونے لگی ہے۔ آپ نے ہاتھ نیچے کیے، یہیں سے تقریر شروع ہونے لگی ہے۔ جب لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے تو مقناطیس جب لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو اس لوہے نے تھوڑی دیر مقناطیس کے ساتھ رہنے کے بعد مقناطیس اپنی مقناطیسیت اسے بھی دے دیتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو وہ بھی کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو 72 حسین کے ساتھ 8 دن خیمے میں رہے تھے، حسین نے انہیں اتنا علیہ السلام کیا تھا کہ اب گناہگاروں کو وہ بھی بچا لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کھینچا تو حر بھی علیہ السلام بنا۔ یہ حسین علیہ السلام کے پاس ہنر ہے، صرف حسین کے پاس۔ علیہ السلام بنانے کا طریقہ صرف حسین کو آتا ہے۔ نبی سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، افضل الانبیاء ہے، لیکن وہ رضی اللہ بناتا ہے۔ جو ہاتھ نیچے چلا گیا ہے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ رسول نے جتنے بنائے تھے رضی اللہ بنائے تھے، حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے لمحوں کا مہمان بھی علیہ السلام کیا ہے۔ ہاتھ نیچے رہ گیا، تم کیا سمجھتے ہو علیہ السلام آسانی سے بن جاتے ہیں؟ علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا حسین بناتا ہے۔ علیہ السلام کی سب سے چھوٹی تعریف یہ ہے جسے اللہ سلام کرے۔ جسے اللہ سلام کرے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا میرا سلام ہے ان بندوں پہ من اتبع الہدی، جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔
جو خدا کی پیروی کرتے ہیں. خدا کہتا میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کی پیروی کرتے ہیں. لفظ خدا آیا ہے قرآن میں, جو خدا کی اتباع کرے. اللہ کہتا ہے میں انہیں سلام کرتا ہوں. دنیا سمجھ رہی تھی خدا کہتے کسے ہے, نماز خدا ہے, روزہ خدا ہے, زکات خدا ہے, یا حج خدا ہے. نبی نے مدینے میں بیٹھ کے کہا ان الحسین مصباح الہدی. بسم اللہ. حسین خدا کا چراغ ہے. حسین خدا کا خدا نہیں ہے, مصباح الہدی, خدا کا چراغ. غلط نہ سمجھیے گا, حسین خدا نہیں, خدا کا چراغ. اللہ نے چراغ استعارہ بنایا ہے, مثال دی ہے. چراغ اسے کہتے ہیں جو روشنی دے, اور روشنی اندھیرے میں چاہیے. سورج کو چراغ کون دکھاتا ہے؟ حسین ہے خدا کا چراغ. یعنی کہ خدا کہتے ہیں جو اندھیرے سے نکالے, ہدایت روشنی کو کہتے ہیں. حسین روشنی کی روشنی ہے. آپ سر ہلا رہے ہیں, یہ شمس الشموس بھی یہی ہے, سورجوں کے سورج بھی یہی ہے. حسین خدا کو روشنی دیتا ہے. ہم چلتے ہیں خدا کے پیچھے, خدا چلتی ہے حسین کے پیچھے. حسین خدا کا چراغ ہے جو خدا کے پیچھے نہیں, خدا کے آگے چلے. حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتے, حسین خدا کے آگے چلتے. اللہ کہتا میرا سلام ان پہ جو خدا کے پیچھے چلتے. جو خدا کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام, اور جو خدا کے آگے چلے. حسین خدا کے آگے چلتا ہے. حسین ہم لفظ کو, حسین ہدایت کا امام ہے. امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے. حسین ہدایت کا امام ہے. یہ باپ اور بیٹے کا مقدر ہی عجیب ہے. باپ حق کا امام ہے, بیٹا ہدایت کا امام. حسین نے علیہ السلام بنائے. علیہ السلام اللہ بناتا ہے. نبیوں نے اپنے صحابہ کو علیہ السلام نہیں کیا, اللہ نے اپنے خاص عبدوں کو علیہ السلام کیا. علیہ السلام خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے, یا یہ کارخانہ خدا کے پاس ہے, یا پھر حسین کے پاس. اب میں ایک فرق پڑھوں گا اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے آگے کیا پڑھنا ہے. اللہ بھی علیہ السلام بناتا ہے, قبلہ دعا لینے لگا, اللہ بھی علیہ السلام بناتا ہے, حسین بھی علیہ السلام بناتا ہے. لیکن دونوں کاریگروں میں ایک فرق ہے. اس نے علیہ السلاموں میں سے ایک ملعون کیا تھا, اس نے ملعونوں میں ایک علیہ السلام. اس نے علیہ السلام میں سے, اس نے ملائکہ علیہ السلام علیہ السلاموں کے ساتھ تھا. میں نے کل بھی کہا تھا علیہ السلام میں سے نہیں تھا, ان میں بیٹھا تھا. اور خدا قرآن میں کہتا ہے, خدا نے قرآن میں اس کے لیے کہا تھا, خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ,
یہ تھا ہی کافر، کانا سیگا ماضی، تھا ہی کافر۔ میرے مالک یہ تو فرشتوں میں بیٹھا تھا، میں بیٹھا تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو تجھے سجدے کر رہا تھا، میں کر رہا تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، فرمایا پڑھتا تھا کافر۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی علیہ السلاموں میں بھی بیٹھا ہو، لعنتی علیہ السلاموں میں بھی بیٹھا ہو، لعنتی علیہ السلاموں میں بھی بیٹھا ہو، تو بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ بیٹھنے والے کو معاف نہیں کرتا تو لیٹنے والے کو کیسے؟ یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا، اور خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر۔ میرے مالک جب تجھے پتا تھا کہ تھا کافر تو بٹھایا کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا تھا، 1400 سال کے بعد تم شیعوں کو پتا چل گیا کہ بندے ٹھیک نہیں تھے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ نے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ کیونکہ اس خدا نے خود ہی قانون بنایا ہے، جب تک نجاست ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم ہی نہیں۔ میری مجلسوں میں قبلہ تشریف فرما ہے، نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کر۔ خون نجس ہے، بدن کے اندر لیٹروں کی صورت میں، نماز پڑھو ہو جائے گی، ایک قطرہ بھی باہر آیا، اب شریعت کہتی پہلے اسے پاک کرو۔ اندر بھی تو یہی تھا، کہتے اندر در رہنے دو، اب نجاست ظاہر ہو گئی ہے، نجاست ظاہر ہو گئی، بندے پریشان ہو رہے ہیں اور میں نتیجے کے قریب آ، نجاست ظاہر ہو گئی ہے، جس کا مطلب نجاست چھپی ہو تو رہنے دو، ظاہر ہو اسے پاک کرو۔ بندے نجاست چھپا کے بیٹھے رہے، نبی نے بیٹھا رہنے دیا، انہوں نے ظاہر کی، نبی نے بازو پکڑ کے حجرے سے نکال دیا۔ کون ہے حسین کے صحاب؟ کوئی لشکر پہچان نہ ہو کہ لشکر کا سالار کیسا ہے، اگر لشکر دیکھنا ہو کہ اس لشکر کا سردار کیسا ہے، پہلے دیکھو اس لشکر کا سالار کیسا ہے، سالار سے پتہ چل جائے گا کہ لشکر کیسا ہے۔ پھر متوجہ رہنا، سالار سے پتہ چل جائے گا کہ لشکر کیسا ہے، عباس سے پتہ چل جائے گا کہ اصحاب حسین کیسے۔ جس لشکر کا سالار عباس ہو، سردار حسین ہو، جس کا سردار حسین ہے اور سالار عباس ہے، شب عاشور اصحاب حسین سے ایک خطاب حضرت عباس نے کیا تھا۔ حضرت عباس نے خیام حسینی میں اصحاب حسین ابن علی سے خطاب کیا تھا، وہ خطاب آج بھی تاریخ میں لفظ بلفظ موجود۔ حضرت ابوالفضل العباس نے اصحاب حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مبدل الانوار یا مولج اللیل والنہار، اے انوار، تعریف اس اللہ کی جو انوار کی ابتدا ہے۔ اب ذرا سخن عباس سمجھئے گا، اب ذرا لہجہ عباس سنیے گا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں اے انوار کی ابتدا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس نے کتنا بہترین لفظ اور کتنی بہترین وقت پہ استعمال کیا۔ بہترین خطیب وہ ہے جو موقع کی مناسبت سے گفتگو کرے۔
حضرت عباس رات کا وقت ہے، اب میں جملے کی تشریح نہیں کروں گا، لہجہ عباس ہے، رات ہے، شب عاشور ہے، اور حسین کا خیمہ ہے، اور ادھر ہیں ظلمت والے لوگ، ادھر ہیں نور والے لوگ۔ اب حضرت عباس نے حمد پروردگار کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا، فرمایا تعریف اس اللہ کی، ابتدا اس اللہ سے جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، اور اس اللہ کی حمد ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تمہیں خیام حسینی میں آنا پڑے گا۔ ظلمت نور، رات دن، حمد ہے اس اللہ کی جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ میں نے پہلے کہا تھا میری مجبوری ہے، میں خطابت کا ایک لفظ نہیں ڈال سکوں گا، میری زبان ادب کے سدرہ پہ جبریل کی طرح کانپ رہی ہے کہ میں اپنا ایک حرف بھی لہجہ عباس کے ساتھ کیسے شامل کروں۔ حضرت عباس کہہ رہے اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ آج تک تو ہم منبر پہ یہی پڑھتے رہے یہ حسین نے چنے تھے۔ حضرت عباس کہہ رہے اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ یہ کہہ کے حضرت عباس کہتے ہیں اے اللہ کی آل کے ناصرو، آل اللہ الابرار، اے آل زیارت حسین میں لفظ السلام علیکہ یا آل اللہ، یہاں آل سے مراد اولاد نہیں، عربی زبان میں شاخ کو بھی آل کہتے ہیں۔ اے توحید کی شاخ کے، شجرہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ کی آل کے ناصرو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کہنے لگے لا تفلحوا من کثرت الاشقار، ان لشکروں سے ڈرنا نا، اس ہجوم سے گھبرانا نا، ولا تفلحوا من کثرت الاشرار، ان شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا۔ حضرت عباس کہہ رہے ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا۔ جس وقت حضرت عباس خطاب کر رہے تھے، کتابیں کہتی ہیں کہ اس وقت لشکر یزید میں قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، لوگ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم خلیفہ وقت کی بیعت پہ ہیں۔ یہ اونچی آواز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے اور اپنے اسلام کا لشکر کو یقین دلا رہے تھے، اور عباس خیمے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا ان کافروں سے نہ گھبرانا، ان کافروں سے نہ گھبرانا۔ اے میرے مولا عباس، تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ یہ تو لا الہ کے قائل ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کے قائل ہے، یہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ عباس نے کہا جانتا نہیں ہے، خدا نے غدیر میں کہا تھا میرا محمد اعلان کر دے اللہ تمہیں شریروں کے شر سے بچائے گا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ خدا نے غدیر میں مسلمانوں کے مجمع میں جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا تھا اسے کافر بھی کہا تھا، شریر بھی کہا۔
ایھا الخیار، ایھا الخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کے ناصروں، کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، یہ شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہیں اور خطبہ عباس میرے پاس اس وقت بھی فون پہ موجود ہے، رکھا اس لیے کسی کو شک ہو تو نقد سودا یہیں سے اٹھے اور آ جائے۔ حضرت عباس نے لشکر کی طرف دیکھا، ان سے نہ ڈرنا، یہ کافروں کا مجمع، یہ شریروں کا مجمع، لأنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ لأنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ اب کسی کو یہ نہ، میں نے اس لیے لفظ کہا اور میں نے فوراً کہا کہ خطبہ اس وقت بھی ممبر پہ کھلا ہوا ہے میرے فون پہ۔ حضرت عباس نے کہا یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ممبر اس لفظ کی اجازت نہیں دیتا، عباس بول رہا ہے، اور عباس ہے رسول کی اطاعت میں۔ بھول گئے خندق میں محمد کا جملہ، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ یا رسول اللہ، تو نے مکے میں پتھر کھائے، گالی نہیں دی، تو نے کانٹے برداشت کیے، گالی نہیں دی، تیرے اوپر اوجڑیاں پھینکی جاتی رہی، تو نے گالی نہیں دی، تجھے شیب ابی طالب میں رکھا، تو نے گالی نہیں دی، آج تو نے خندق میں گالی کیوں دے دی ہے؟ یہ کتا نجس العین ہے، نجاست کی انتہا کے لیے عرب کتے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ رسول نے فرمایا مکے میں پتھر مارے گئے تھے، میں نے کافر کہا تھا، میرے اوپر گندگی پھینکی گئی تھی، میں نے کافر کہا تھا۔ آج خندق کے میدان میں مجھے پتھر نہیں مارا گیا، میرے دروازے پہ گستاخی کی گئی ہے، اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو محمد کے دروازے پہ گستاخی کرے، کل بھی کتا تھا، آج بھی کتا۔ بسم اللہ۔ نجاست کی انتہا ہے وہ جو دروازہ مصطفیٰ پہ گستاخی کرے اور جسے مصطفیٰ نجس کہہ دے۔ یہاں جانور کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، ورنہ اس جانور میں ایک صفت وفا بھی ہے، یہاں اس کی نجاست سے تشبیہ دی جا رہی۔ نجس العین ہے وہ جو مصطفیٰ کے دروازے پہ گستاخی کرے۔ حضرت عباس کہہ رہے لا تفروا من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار ایھا کلاب النار وفراش الاثار۔ جملے حضرت عباس کے ہیں۔ حضرت عباس کہتے تعریف ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جو انوار کا خالق ہے، جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو رات سے دن کو نکالتا ہے۔ اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کے ناصروں، ان ہجوم کفار سے نہ گھبرانا، ان شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ کہہ کہ حضرت عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، فرمایا جسے تم لشکر سمجھ رہے ہو یہ انسان نہیں ہے، یہ کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ اگلا جملہ عباس کا نہ ہو، میں زبان کاٹ کے پھینکوں اور آج کے بعد منبر پہ نہ بولوں۔ عباس کہتے ہیں من فراش الاثار، یہ بیٹے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور۔
بسم اللہ. لعنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. وفراش الاسار، یہ زنا زادے ہیں. عباس حسین کے دشمنوں کو چن چن کے نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کہنے کے بعد عباس کہہ رہے لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، اللہ نے تمہیں چن لیا تھا پہلے ہی دن سے. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب حسین تھے، یہ جب اللہ اور حسین کا معاہدہ ہوا تھا کربلا کا، روز اول ایک میثاق ہوا تھا. عالم الست میں جب روحوں سے اللہ نے اقرار لیا تھا، اس وقت انبیاء کی ارواح کے سامنے خدا نے ایک میثاق پیش کیا تھا. کون ہے جو میرے اس عہد کو پورا کرے؟ اور اس کے اوپر مکمل شرائط لکھی تھی کہ ان شرطوں کے ساتھ پورا کرنا ہے. اللہ کے ساتھ یہ میثاق روز اول حسین نے کیا تھا. روز اول اللہ نے حسین کے ناصرین کو چنا تھا ان روحوں میں سے. عالم الست میں اللہ نے ان روحوں میں سے چن لیا تھا، یہ تیرے ساتھ آئیں گے. یہ کون تھے؟ عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو آئے ہو، تمہیں حسین نے نہیں چنا، تمہیں پہلے دن اللہ نے چن لیا تھا. اب آؤ، یہاں پر میں نے کہا تھا کہ لفظ کہوں، اللہ نے چنے تھے کون؟ حسین کے ناصر. مولا حسین کے ناصرین میں سے ایک ہے حجاج بن مسروق. یہ معزن لشکر حسین ہے. مکہ سے لے کے کربلا تک جو حسین کے لشکر میں نماز کی اذان دیتا تھا وہ حجاج بن مسروق تھا. شہزادہ علی اکبر نے صرف شب عاشور اذان دی، ایک اذان دی ہے حسین کے بیٹے نے. باقی جتنی اذانیں تھیں وہ حجاج بن مسروق نے دی. اور کتابیں کہتی ہیں شام غریبہ جب سب مار دیے گئے تھے تو قاتلین حسین جب مقتل سے نکل رہے تھے بھاگنے کے لیے تو ناگہا مقتل سے آواز آئی اشہد ان امیر المؤمنین. تو انہوں نے پھر تلواریں نکالی کہ کوئی لشکر حسین میں سے بچ گیا ہے. جب یہ گئے تو حجاج کا سر اذان دے رہا تھا، سر معزن حسین اذان دے رہا تھا. یہ معزن ہے. اب ذہن میں یہ رکھنا کہ عباس کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے روز اول سے عالم زر سے چنا ہوا. عباس کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ نے چنا ہے. حجاج کوفے سے حسین کے ساتھ ملا. جب مولا حسین مکہ سے، یہ کوفہ سے نکلا اور مکہ پہنچ گیا. امام حسین جب مکہ سے نکلے تو حجاج نے کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں کوفہ سے نکلا ہی آپ کے لیے تھا. جب یہ مولا کے ساتھ جانے لگا تو اس کے ساتھ ایک تھا عبید اللہ بن حر جوفی. حجاج کا تعلق بھی جوفی قبیلے کے ساتھ تھا اور یہ جو ساتھ آیا تھا اس کا تعلق بھی یہ تھا. یہ حجاج کو مکہ پہنچانے آیا تھا اور پیشے کے اعتبار سے رہزن تھا، ڈاکو تھا. عبید اللہ بن حر جوفی پیشے کے اعتبار سے ڈاکو تھا، رہزن تھا. اس نے حجاج کو حسین کے ساتھ ملایا اور پلٹنے لگا. حسین نے آواز دے کے بلایا. حسین نے کہا حجاج اسے واپس بلا. جب یہ واپس پلٹا تو حسین نے کہا اس کا تعارف کروا. حجاج نے کہا عبید اللہ بن حر، میرے قبیلے سے اس کا تعلق ہے. حسین نے کہا تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا؟ اس نے آگے سے کہا میرے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کتابوں کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، لیکن
میں چاہتا ہوں کہ اس نصرت میں میرا بھی حصہ ہو. میری جان، میں اس قابل نہیں کہ میں اپنی جان آپ کو پیش کروں. اگر آپ قبول کریں تو میں اپنا گھوڑا جو بہت تیز رو ہے، میں ہمیشہ اسے استعمال کرتا ہوں. جب میں اس کو لے کے بھاگتا ہوں تو کوئی میرا تعاقب نہیں کر سکتا، اور جب میں کسی کے پیچھے بھاگوں تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا. اتنا تیز رفتار گھوڑا، یہ بھی آپ کی نصرت کے لیے دیا. درہم و دینار بھی آپ کو دیتا ہوں. لہذا آپ اپنی نصرت میں میرا مال اور میری سواری اسے قبول کریں. مجھے معاف رکھیے گا، میں اس قابل نہیں. جملے حسین کے پڑھنے لگا. حسین ابن علی نے دیکھے کہا عبید اللہ، جس گناہوں نے تیری کمر کو جھکایا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا خون بہا کے میری راہ میں اپنے گناہوں کو دھو دے. کیا کہے جملے حسین رکنا، اور شاید آج اسی جملے پہ مجلس تمام ہو جائے. حسین ابن علی کے لفظ با لفظ جملہ میں پڑھ لیں. حسین نے کہا جن گناہوں نے تیری کمر کو جھکایا ہوا ہے، میں حسین چاہتا ہوں میرے رستے میں خون بہا کے تو اپنے گناہوں کو دھو دے. اب دو جملے حسین کے یہاں سمجھنے والے. حسین نے یہ نہیں کہا میری راہ میں جان دے کے، حسین نے یہ نہیں کہا میری راہ میں جان دے کے. اگلا جملہ مصطفیٰ کے بیٹے نے یہ نہیں کہا گناہ بخشوا لے، فرمایا گناہوں کو دھو لے. اور میرے بادشاہ حسین تیری جوتی کو سلام، تو نے دنیا کو بتا دیا جو میری محبت میں خون بہائے ان کے گناہ دھو دیے. جو میری راہ میں خون بہائے بخشوائے نہیں جاتے، مٹا دیے جاتے. ایک مجرم کو لینے کے لیے کوئی معزز تھانے میں چلا جائے، اس کی عزت کی وجہ سے وہ مجرم چھوڑ دیں گے، گناہ لکھا رہے گا. گناہ تو رجسٹر میں لکھا ہوگا، لیکن کہیں گے تیری عزت کی وجہ سے کیونکہ آپ آ گئے ہم چھوڑ دیتے، لیکن گناہ نہیں مٹائیں گے. کوئی ایسا بھی معزز جائے جو مجرم بھی لے آئے اور گناہ بھی مٹوا دے. حسین نے کہا تو دھو دے اپنے گناہوں. کیا کہے حسین، اس ایک جملے پہ 5 مجلسیں گزر جائیں، 5 مجلسیں گزر جائیں ایک جملے پہ. حسین ابن علی نے کہا میری راہ میں خون بہا. حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے ساتھ ایک رات عبادت میں بسر کر کے میں تجھے اللہ سے معافی لے دوں. حسین نے اپنی نصرت کا معیار بتایا. اتنا کہنا تھا عبید اللہ نے کہا کہ میں تو آیا تھا اچانک حجاج کے ساتھ، آپ نے مجھے منتخب کر لیا. فرمایا میں نے نہیں کیا. جناب جان، سنا ہوا نام آپ، جناب جان غلام، ساری زندگی ممبر سے پڑھا جاتا غلام تھے. ایک بات آپ کے درستگی، رکعت کی درستگی کے لیے، جناب جان عربی النسل تھے، اور جناب جان غلام تھے کس کے؟ یہ جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے. رسول کے چچا حضرت عباس، مولا علی اور رسول کے چچا حضرت عباس کے
ایک فرزند ہے جناب فضل. جون جناب فضل کے غلام تھے. جناب فضل سے علی نے 150 اشرفی میں خریدے. میں ایک ہی لفظ کہوں اور آپ اسی کو سمجھے. علی نے جون خریدا. ہائے ہائے ہائے، بے نیازی کر گئے آپ سرکار. جسے علی خرید لے، جان علی کا، جان علی کا خریدا ہوا غلام. خریدا ہے علی نے. خریدنے کے بعد اپنے پاس نہیں رکھا. جب جناب جان مولا علی کی غلامی میں آئے تو فرمایا حبش کا رہنے والا ہوں، ہر کام محنت سے کرتا ہوں، بتائے میرے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا کوئی کام نہیں، میں نے تمہیں کسی کو تحفے میں دینا. جناب جان کو بٹھا کے علی نے ابو ذر کو بلایا اور جناب جان حضرت ابو ذر کو ہدیہ کر دی. ابو ذر اس غلام کو ساتھ رکھ. میں لفظ واپس لیتا ہوں اور اچھا کر کے پھر دیتا ہوں. علی نے جان خرید کے ابو ذر کے مکتب میں داخل کروا دی، کیونکہ ابو ذر مکتب عشق چلاتا تھا. مودت علی میں سرشار ابو ذر. رسول کی مہر لگی ہوئی تھی کہ اس سے سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا. اور ابو ذر کا ایک ہی کام تھا، دشمنان علی کو للکارنا. مولا علی نے اپنے دور میں سلمان کو نہیں کہا کہ سلمان تو میرے دشمنوں کو للکار، اور سلمان کو کہا نہیں اور ابو ذر کو چپ نہیں کروایا. علی سیرت بنا رہے تھے. اگر علی جناب سلمان سے کہہ دیتے تو آج سیرت بن جاتی کہ ہر علی کا شیعہ علی کے دشمن کو للکارے. لہذا علی نے سلمان و مقداد کو کہا نہیں اور ابو ذر کو چپ نہیں کروایا. اگر علی ابو ذر کو کہہ دیتے چپ ہو جا، سیرت بن جاتی. کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا کہ علی کے دشمنوں کے سامنے چپ رہو؟ علی نے بھی ابو ذر کو چپ کروایا. سلمان کو بولنے نہیں دیا، ابو ذر کو رکنے نہیں دیا. حضرت ابو ذر شمشیر بے نیام، یہ علی کی وہ تلوار تھی جو ہر وقت نیام سے باہر رہتی. اتنی تقریریں کی ہیں حکومت وقت کے خلاف. ابو ذر نہیں دیکھتا تھا کہ مجمع کون سا ہے. ہمیں اتنے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں جتنے قوم القابات دے دیتی کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. ہے ہی قابل نہیں. وکالت ان کی ہم کریں گے جن کا وکیل پروردگار ہو. تو ہمیں اگر آل محمد کے فضائل پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اپنوں میں بلایا جاتا ہے. دشمنوں کے مجمع میں جا کے ذہن میں رکھو کہ دشمنوں کا مجمع ہو، ابو ذر تقریر کر رہا ہے اور دربار میں جا کے تقریر کرتا تھا، نام لے لے کے للکارتا تھا. دوسری خلافت کے دور میں اسے شام بھیج دیا گیا. شام والے نے قید کر کے زندان میں پھینک دیا. 1 سال کے بعد اس نے خط لکھا، اسے کہا جتنے قیدی بھیجنے بھیج، اسے بلوا. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، جتنے قیدی مرکز سے بھیجنے بھیج، میں دمشق کے زندان میں قید کروں گا. ابو ذر کو واپس بلا. اسے کہا کیوں واپس بلا رہا؟ اسے کہا میرا آدھا زندان علی کی محبت میں چلا گیا.
میرا آدھا زندان علی کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اسے واپس بلا. اس نے کہا پھر ابو ذر کو فاتح بنا کے نہ بھیجنا. اس ملاؤں نے ابو ذر کو بغیر کسی کجاوے کے ایک زخمی اونٹ پہ بغیر چادر کے ابو ذر کو بٹھا کے ابو ذر کے پاؤں کو نیچے سے پیٹ کے ساتھ ناکا کے باندھا. جس وقت حضرت ابو ذر کو ربضہ بھیجا گیا، جون ساتھ تھا. جب حضرت ابو ذر شام سے واپس پہنچے، پلٹ کے واپس آئے، اور کتابیں کہتی ہے کہ مدینہ میں جا کے جب حضرت ابو ذر اترے تھے ناکا سے تو رانوں کا گوشت نہیں تھا. اور حضرت ابو ذر نحیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، اور ٹانگوں سے خون بہ رہا ہے اور گوشت نہیں، اور ران کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. اور ابو ذر گرتے گرتے سیدھے مدینے کے چوک میں گئے. لوگوں نے کہا غلام پیغمبر آ گیا ہے. صحابی پیغمبر ابو ذر آ گئے شام سے. مجمع اکٹھا ہوا اور ابو ذر نے پہلی تقریر علی کے حق میں کی. پھر جب تیسری خلافت کے دور میں ابو ذر کو ربضہ کے صحرا میں بھیجا گیا، تو جب علی کو خبر ہوئی کہ ابو ذر کو جلا وطن کر دیا ہے، ابو ذر کو شہر سے نکالا جا رہا ہے، محبت علی اگر زبان کا ترانہ بناؤ تو کوئی وطن پہ رہنے نہیں دیتا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، آج سے 10 سال پہلے میں نے مکمل سوانح حیات حضرت ابو ذر پڑھی تھی، تو میں تو ابو ذر کے عشق میں آج تک گرفتار ہوں. میرا تو مکتب ابو ذر ہے، میرا تو مرشد ابو ذر ہے. حضرت ابو ذر کو مولا علی کا بتایا ہوا جملہ آج بھی میری زندگی کی مشعل راہ ہے. جب علی کو پتا چلا کہ ابو ذر کو وطن سے نکالا جا رہا ہے تو امیر المومنین چاہتے تو ابو ذر کا دفاع کرنے کے لیے آ سکتے تھے، لیکن مولا علی کو خبر کہ ربضہ کے صحرا میں چلا. حضرت ابو ذر ربضہ کے صحرا میں گئے، وہیں شہادت ہوئی، بیٹی ساتھ تھی، اور جناب مال کی اشتر لشکر لے کے جا رہے تھے، اور رستے میں پتا چلا کہ نبی کا صحابی اور علی کا محبت کا سرشار وکیل اس صحرا میں مارا گیا ہے. تو حضرت مال کی اشتر نے جنازہ پڑھا. جون ربضہ کے صحرا میں بھی ساتھ ہے. اب دیکھو کہ جون نے عشق کو کتنے قریب سے دیکھا. جون نے کتنے قریب سے عشق دیکھا. یہی جون کربلا میں حسین سے کہہ رہا تھا. حسین نے جب کہا نا تو ہمارے غلام کا غلام ہے، تو کل کیسے لڑے گا؟ ابو ذر نے جون نے دیکھ کے کہا میرا فہرست میں نام نہیں. حسین نے کہا جو عالم زر سے میرے پاس فہرست ہے اس میں تیرا نام نہیں ہے، تیرا نام اس فہرست میں نہیں ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لکھی تھی. حضرت جون دے کے کہتے ہیں غلام کی عزت رکھنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ حق تو یہ ہے میرا خون اس قابل ہی نہیں ہے، میں حبشی غلام ہوں، میرے پسینے سے بو آتی ہوگی، جو میرا پسینہ اور خون آپ کے پسینے اور خون کے ساتھ بہہ گئے. جون نے محبت کے ساتھ یہ جملہ کہا، روتے ہوئے حسین کا خیمہ چھوڑا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، روتے ہوئے حسین کا خیمہ چھوڑا. حسین کو جون کا جملہ یوں جگر پہ لگا. حسین نے کہا جون واپس آ، ہم اس معاہدے میں ترمیم کر لیتے ہیں.
حسین کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ کے لکھے ہوئے میں حسین ترمیم کر سکتے. فطرس کا جرم اللہ نے لکھا تھا، ترمیم حسین نے کی تھی. آج بھی اللہ کے لکھے ہوئے کو لوح پہ بدل لے، یہ بھی اختیار حسین کے پاس. جان ہم تمہارا نام لکھتے ہیں جان، اور اگلی پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہوں گا، جان 12 محرم کو دفن نہیں ہوا، جان کا لاشا ہی نہیں ملا. 20 محرم کو جان کو قبیلہ بنی اسد نے دفنایا. 20 محرم کو جب دفنایا تو قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے سید الساجدین کو بتایا تھا ہم سب لاشیں دفنا چکے تھے لیکن ہمیں کربلا سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. ہم نے جب کربلا کی اس مشک و عنبر کی خوشبو کو سونگتے سونگتے گئے تو ہمیں دور صحرا میں کربلا کی ریت کے نیچے جون کا لاشا ملا. اور اگلا لفظ سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا حسین کا بیٹا یہ کون تھا حبشی غلام؟ فرمایا یہ ابو ذر کا غلام تھا اور حسین بڑا پیار کرتے تھے. دیکھ کے کہیں گے تیری عزت کی قسم ہے اس کی لاش سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو حسین کی لاش سے. اس کے لاشوں سے وہ خوشبو جو حسین کی لاش سے آ رہی. یہ ہاشمی نہیں تھا، یہ نسل ہاشم سے نہیں تھا. فرمایا نہیں یہ تو غلام تھا. اس کے خون سے حسین والی خوشبو کیوں آئی؟ فرمایا اس نے شب عاشور کہا تھا میرے خون سے بو آتی ہے. یہ کرم تھا حسین کا. حسین نے اپنے غلام کو جون کو سرخرو کر دیا. کل والی مجلس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی، کوئی سوال تھا کہ کیا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے حجابات تو پھر حسین کی نصرت کے لیے؟ نہیں، شاید جملے کی وضاحت ادھوری رہ گئی تھی. مولا نے فرمایا تھا یہ ان کے فضائل میں سے ایک فضائل ہے کہ اللہ نے ان کو مرنے کی جلدی اس لیے اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے ان کے لیے حجابات ہٹا دیے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب حبیب نے کہا تھا کہ میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہم جنت میں اپنا مقام دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجابات ہٹا کے اللہ ہمیں کہاں بٹھا رہا. تو یہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا جنت کا مقام دیکھا تو یہ حسین کے ساتھ چلے. اس بات کی رد یہی ہے کہ شب عاشور حسین نے کہا تھا جنت لے لو چلے جاؤ. جو حسین کے کہنے پہ جنت پہ نہیں بکے. جناب سلمان کے لیے رسول کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اسے جنت ملے اور جنت کی خواہش ہے کہ سلمان مجھے ملے. صرف لوگ خواہشیں نہیں کرتے، کچھ لوگوں کی جنت بھی خواہشیں کرتے ہیں. اور یہ کربلا کے 72 وہ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں جا رہے تھے. دریا انہیں پکارتا رہا، انہوں نے پانی کو شرمندہ کر دیا. نہ پیاس. ایک لفظ کہوں گا، فضائل تو بہت زیادہ پڑھ چکا میں، ایک لفظ کہوں گا. یہ کربلا کے شہداء جو تھے یہ علیہ السلام ہے. یزید کا بیعت کا مطالبہ حسین سے تھا. حسین انکار بیعت میں شہید ہوئے. 72 محبت حسین میں شہید. کوئی نہ سمجھے کہ یہ انکار بیعت میں نہ اس نے ان سے مانگی تھی، یہ محبت حسین میں گئے. ان کا نام اس لیے زیادہ ہے کہ جو جتنے بڑے مقصد کے لیے جان دے اس کی قربانی اتنی ہی قیمتی ہو جاتی ہے.
آپ ذہن میں سوچیں کہ ایک شخص کسی مومن کو بچانے کے لیے مارا جائے، وہ قربانی اور ہے۔ ایک امام بارگاہ کے تحفظ میں مارا جائے، وہ قربانی اور ہے۔ ایک حسین کے حرم کے دفاع میں مارا جائے، وہ قربانی اور ہے۔ اور ایک حسین کے دفاع میں مارا جائے۔ تو موت سب کی ایک جیسی ہے، لیکن جیسے جیسے مقصد بدلتے گئے موت کا درجہ بدلتا گیا۔ ایک انسان کو بچانے والی موت اور ہے، مومن کو بچانے والی موت اور ہے، بارگاہ کو بچانے والی موت اور ہے، حرم حسین کا دفاع کرنے والی موت اور ہے، حسین کا دفاع کرنے والی موت اور ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ گئے ہو تو پھر اگلا جملہ تمہارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ بدر میں مارے جانے والے اور تھے، احد میں مارے جانے والے لا الہ کو بچا رہے تھے، خیبر میں محمد رسول اللہ بچایا جا رہا تھا، صفین میں علی ولی اللہ بچایا جا رہا تھا، کربلا میں مکمل دین بچایا جا رہا تھا، کربلا میں آدم سے لے کے حسن تک کی محنت کو بچایا جا رہا ہے۔ صرف حسن تک نہیں، قیامت تک کی نبیوں کی نبوتوں کو قائم رکھنے کے لیے حسین نے قربانی دی۔ لشکروں کا اصول ہوتا ہے، عربوں میں جنگ کرنے کے طریقے ہوتے تھے، یہ جنگوں کا مزاج سمجھتے تھے، یہ نہیں پتا ہوتا تھا کس کو کس کے مقابلے میں بھیجنا ہے اور کس کو کب لڑانا ہے۔ یہ اپنا سب سے بہادر رو کے رکھتے تھے تاکہ سامنے والے مخالف لشکر پہ روب رہے۔ کو بچا رہے تھے، خیبر میں محمد رسول اللہ بچایا جا رہا تھا، صفین میں علی ولی اللہ بچایا جا رہا تھا، کربلا میں مکمل دین بچایا جا رہا تھا، کربلا میں آدم سے لے کے حسن تک کی محنت کو بچایا جا رہا ہے۔ صرف حسن تک نہیں، قیامت تک کی نبیوں کی نبوتوں کو قائم رکھنے کے لیے حسین نے قربانی دی۔ لشکروں کا اصول ہوتا ہے، عربوں میں جنگ کرنے کے طریقے ہوتے تھے، یہ جنگوں کا مزاج سمجھتے تھے، یہ نہیں پتا ہوتا تھا کس کو کس کے مقابلے میں بھیجنا ہے اور کس کو کب لڑانا ہے۔ یہ اپنا سب سے بہادر رو کے رکھتے تھے تاکہ سامنے والے مخالف لشکر پہ روب رہے۔ یہ اپنا سب سے زیادہ بہادر آخر میں بھیجتے تھے۔ حسین اصغر کو اخیر میں لے کے آیا، ترتیب لشکر حسین، ترتیب لشکر حسین۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، ذاکرین تشریف فرمائے ہیں، میری حیثیت اس مکتب میں ایک طالب علم کی ہے، قربانی کے لیے جو کم از کم عمر ہے وہ 6 ماہ ہونی چاہیے۔ جب حسین مدینے سے لے کے چلا تو اصغر 3 دن کا تھا۔ حسین نے کربلا میں تاخیر اس لیے کی کہ اصغر ابھی 6 ماہ کا نہیں ہوا تھا۔ جو سب سے بہادر ہو وہ سب سے اخیر میں آتا ہے۔ اخیر میں پہنچا ہے حسین کا اصغر۔ جو کام عباس کی تلوار نے کیا تھا وہ اصغر کی مسکراہٹ نے کیا۔ جناب اصغر کے ذمے جو سب سے بڑا کام تھا وہ کام تھا حسین کی گواہی دینا۔ اس سے پہلے جناب یوسف کے لیے بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی، وہ جو عزیز مصر کے محل میں جھولے میں بولا تھا، لیکن اس نے صرف یوسف کی عصمت بچائی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک بچہ گواہی کے لیے بولا، وہ عیسیٰ تھا، یہ بھی گہوارے میں بولا تھا، لیکن اس نے ماں کی عصمت بچائی تھی۔
پھر اس کے بعد تیسری گواہی گہوارے سے آئی علی بن ابی طالب کی، جس نے گہوارے میں اجدر کو چیرا اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ عزیز مصر کے محل میں بچے نے یوسف کی عصمت بچائی تھی، گہوارے میں عیسیٰ نے ماں کی عزت بچائی تھی، گہوارے میں علی نے رسول کی رسالت بچائی تھی۔ 10 محرم عصر کے وقت کربلا میں گہوارے میں اصغر نے بول کے آدم سے لے کے حسین تک کی محنت بچائی۔ جتنا بڑا مقدمہ ہو اتنا بڑا مدعی ہوتا ہے، جتنا بڑا مدعی ہو اتنا بڑا گواہ چاہیے۔ حسین کا دعویٰ کربلا میں بہت بڑا تھا، اللہ کو اس دعوے کے لیے گواہ حسین چاہیے تھا، حسین کو اپنی گواہی کے لیے گواہ بھی بڑا چاہیے تھا۔ آج ہے اصغر کے جھولے کی شبیہ کی برآمدگی۔ شہزادہ علی اصغر، اسے مذہب شیعہ میں باب الحوائج کہا جاتا ہے، جو آج بھی اپنے جھولے کی عدالت میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ جس نے در نجف پتھر دیکھا ہے اسے پتا ہوگا در نجف کا رنگ کیا ہوتا ہے، سفید۔ یاقوت کا رنگ کیا ہوتا ہے، سرخ۔ اب جملہ سنیے گا، جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا۔ میں پھر لفظ کہوں گا، جو تنویر بھائی، جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا ہی تابوت بنے گا۔ آج بھی جس کا گہوارہ تابوت ہے وہ حسین کا اصغر۔ مکمل شہادت پڑھوں گا، اللہ اس درد کا صدقہ میرے بھائی نصر کی والدہ جو ہاسپٹل میں ہے، میرا مالک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ یہ باب الحوائج کا ذکر ہے، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو 3 بار قتل ہوا۔ حوصلے کے ساتھ جملے سنتے آنا، میں کوشش کروں گا جہاں تک میں برداشت کر سکوں اور جہاں تک تم کر سکو وہاں تک ہم اس شہزادے کی مصیبت پڑھیں۔ 3 بار قتل ہوا ہے رباب کا چاند۔ حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی، اصغر گہوارے سے ریت پہ آیا۔ ریت پہ آنا تھا، جناب فضا نے دروازے پہ آ کے کہا، مولا جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ میں غریب ہوں۔ اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا رہا۔ حسین آئے بلا تشبیہ، حسین نے 6 ماہ کا بیٹا ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی دوپہر حسین نے اپنی ابا کا اصغر پہ سایہ کیا، سایہ کر کے بلا تشبیہ حسین 9 لاکھ کے سامنے آئے۔ ایک ملاؤن ٹیلے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، پیچھے مڑ کے لشکر کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کچھ نہیں بچا تو قرآن لے کے آ رہا۔ اب اس کے خیموں میں کوئی نہیں بچ گیا، اب قرآن لے کے آ۔ حسین کی آواز آئی، ہے قرآن مگر ناطق۔ مولا حسین جب 9 لاکھ کے سامنے بلا تشبیہ حسین نے اپنی ابا کو ہٹایا، ہٹا کے اصغر کو یوں بلند کیا، یوں بلند کر کے مولا حسین کا بالکل تاریخ میں وہ جملہ پڑھوں گا، اس جملے میں غربت کی انتہا ہے۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں مطالبہ بیعت کا ہے تو مجھ سے اس کا کیا قصور ہے، مجھے بہتی ہوئی فرات سے 2 انگلیاں پانی چاہیے۔ جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ میری بول کے گواہی دینا، 6 ماہ کا بچہ ہو نا، ماں گلاس سے پانی نہیں پلاتی، چمچ سے پانی نہیں پلاتی، 2 انگلیاں بھگو کے بچے کے ہونٹوں پہ لگا دیتی۔ حسین جس کی ماں کا حق مہر کائنات کا پانی تھا، ابو تراب کا بیٹا کہہ رہا مجھے بہتی ہوئی فرات سے 2 انگلیاں پانی چاہیے۔ اتنا کہنا تھا۔ ملاؤن تھے، ظالم تھے، قاتلان حسین تھے، انہوں نے اپنے چہرے پہ اپنی ابائیں کی، ابائیں کر کے کہتے او عمر ابن سعد اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو کہتا تھا مردوں سے لڑانا ہے، تو ہمیں بچوں سے لڑانے کے لیے لے آیا ہے،
क्या कसूर है, इस बच्चे को पानी पहुंचाओ वरना हम तेरा लश्कर छोड़ के अपने अपने वतन को वापस चले जाएंगे। ये मलाउन ने घोड़े से जुमला सुना, ये दौड़ता हुआ वहां आया जहां हुरमल मलाउन बैठा था। आके कहने लगा इतना बड़ा तीर अंदाज है, तेरी तीर अंदाजी की वजह से मैं तुझे यहां लेके आया था, इंतजार क्या कर रहा है, तब तीर चलाएगा जब मेरी फौज में बगावत फैल जाएगी। और मैं उठ के कहने लगा कौन आया है लड़ने के लिए, कहना वो देख हुसैन के हाथों में बच्चा बुलंद है। और मल देखा खुदा तुझ पे लानत करे, तू साहिब औलाद नहीं है, मेरे पास तो वो तीर है जो जंग में घोड़ों को मारे जाते हैं, तू मेरा वो तीर इस बच्चे के लिए कह रहा है। ये देख के कहने लगा अगर तूने तीर ना चलाया हुसैन जंग जीत जाएगा। इस मलाउन ने तीर को कमान में डाला, तीर चलाने का इरादा किया, तीर जमीन पे गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा। उमर इब्ने साद देखा तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं, तेरा तीर क्यों नहीं चलता। देखा मलाउन घोड़े से नीचे उतर, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं, सामने वाले खैमे का पर्दा उठता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की मां है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है ना मार मेरा तीर दिन का प्यास। अजरो कमल अल्लाह, ना मार मेरा 3 दिन का प्यास। ये मलाउन देख के लगा आंखें बंद कर, तू तीर चला। हुसैन के मातमियों गैरतमंद शियो, मक्तल कहती है हर जवान जब भी मैदान में जाता अब्बास लड़ने के तरीके बताता, अब्बास बताता दाई रकाब पे पांव रख, नेजे से हमला कर, पीछे से दफा कर, सामने से लश्कर पे हमला कर, हर एक को जंग करने का तरीका अब्बास बताता था। अब जो असगर हुसैन के हाथों में बुलंद था, मां गिरती गिरती खैमे के दरवाजे पे आई, रुबाब की एक नजर हुरमल के तीर पे, एक नजर असगर में। इस मलाउन ने तीर छोड़ा, रुबाब देख कदी असगर ऊंचा हो तीर ऊंचा आ रहा है, असगर दाएं जा तीर दाएं आ रहा है, असगर तेरा बाबा बड़ा जख्मी है, असगर तेरे बाबे को तीर न लगे, मातम का हक अदा कर देना। इधर तीर असगर की गर्दन पे के हुसैन की कलाई पे लगा, असगर की आवाज आई अम्मा माफ कर देना मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर अम्मा मुझे माफ कर देना। अम्मा तीर बाबे की कलाई पे लग गया, बिला तशबीह। मौला हुसैन बेटे की गर्दन और बाप की कलाई एक तीर ने सीधी। बर्दाश्त करो तो मैं जुमला पढ़ो। इस तीर के मुंह कितने थे, नोके कितने, 3। इन 3 नोकों में फासिला था। ये तीर वजनी और मोटा तीर था, 3 नोकों में फासिला था, जुड़ी हुई नोकें नहीं थी। अब जहन में देखना, तीर नोकों का फासिला से मां के बच्चे की गर्दन। अब मैं पढ़ दूं ज़ियारते नाहिया में 12वें का नोहा, मेरा 12वां कहता मेरा सलाम हो उस शहजादे पे जिसका एक नोक गर्दन पे लगी, 2 ने कानों को जख्मी कर दिया। एक तीर ने असगर को एक कान से लेके दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया। मौला हुसैन ने यूं जो ही तीर गर्दन पे लगा, कलाई से पार हुआ, हुसैन ने खैमों को पुष्ट की, पुष्ट करके कहते असगर ऐसे ले गया या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी, असगर मुझे इजाजत दे मैं तेरी गर्दन से तीर खींच लूं। असगर की आवाज आई बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजब से बाबा बुला। आवाज आई सारे खड़े हैं। हुसैन ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा, हुसैन ने तीर की पोस्ट पे हाथ डाला या 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन रो के कहता कौन है? आवाज आई दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, और तेरी मां फातिमा बकिया छोड़ के आ गई है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुश्किल से मुश्किल दुआ अपने दिलों में रखना। तेरी मां बकिया छोड़ के आ गई। हुसैन इब्ने अली ने बिला तशबीह
بیٹے پہ آباد فرمایا اصغر مجھے بڑی جلدی ہے، اصغر میں تجھے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیلے کے پیچھے حسین گئے، بابے کی تلوار سے بیٹے کی قبر کھودی، بیٹے کی قبر کھود کے حسین نے بیٹے کو گرم ریت پہ لٹایا، گرم ریت پہ لٹایا، گرم ریت پہ لٹایا۔ تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ جملہ سن کے رو لینا، تمہیں آج تک ہم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اصغر کی گردن زخمی ہوئی تھی، مقتل کہتی ہے گرم ریت نے اصغر کی کمر کو جلا دیا۔ اتنی آگ سے دھیکتی ہوئی ریت پہ حسین نے بیٹا بغیر کفن کے ہم تمہیں گردن کے زخم بتاتے ہیں، کمر کے چھالے تو کسی نے پڑھے ہی نہیں۔ بیٹا گرم ریت پہ لٹایا، حسین نے بیٹا دفنا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آنکھ خشک ہو اور اصغر کی ماں ناراض ہو کے چلی جائے، کہیں اصغر کی ماں یہ نہ کہ تو نے دیکھا جو نہیں میرا اصغر کتنا پیارا تھا۔ اب میں جملہ پڑھوں گا، اس جملے پہ ماتم بھی ہوگا، اسی جملے پہ شہزادے کا جھولا بھی آ جائے گا۔ حسین نے بیٹا دفنا دیا۔ قتل حسین کے بعد سروں کی گنتی شروع ہوئی۔ ایک ملعون دے کے کہتا مارے 72 تھے، ساری 71 کیوں ہیں؟ ایک ملعون کہتا میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے پیچھے اپنے بیٹے کی قبر بنا رہا تھا۔ عمر ابن سعد ملعون نے کہا اگر سر تھوڑے لے کے گئے یزید سے انعام کم ملے گا، اگر سید بیٹھے ہو تو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ اس نے 300 گھوڑا سواروں کے ہاتھوں پہ نیزے دیے، ان کا حسین کے خیمے کے پیچھے چلے جاؤ، مجھے زمین سے اصغر کا لاشا نکال کے دو۔ 300 سپاہی حسین کے خیمے کے پیچھے آئے، انہوں نے زمین پہ نیزے مارنے شروع کیے۔ تم چپ ہو کے سن رہے ہو، یہ نیزہ زمین پہ نہیں لگ رہا تھا، رباب کے جگر پہ لگ رہا تھا، سکینہ کے کلیجے پہ لگ رہا تھا، یہ نیزے زمین پہ مار رہے تھے۔ ایک ملعون نے نیزہ باہر نکالا، نیزہ نہیں آیا، اصغر کا لاشا نیزے کی انڈی پہ۔ ایک منٹ دینا، ایک منٹ دینا، ایک منٹ اور میری طرف دیکھنا۔ اصغر کا لاشا نیزے کی انڈی پہ آیا، اس نے اصغر کے لاشے کو گھوڑے پہ بلند کیا، سکینہ اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑی۔ یہ ملعون دیکھتا بچی تو کون ہے؟ رو کے تھی اس کی بہن ہو۔ اب جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے، یہ ملعون دیکھتا تو بیٹی ہے تو ماں کہاں ہے؟ فرمایا وہ جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ بیٹھی ہے۔ اس ملعون نے گھوڑے کو واپس کیا، رباب کے قریب آگا تیرا بیٹا ہے، آواز آئی میرا بیٹا ہے۔ رباب اٹھی کہ مجھے بیٹے کا لاشا دے گا۔ اس ملعون نے اصغر کا لاشا نیزے کی انڈی سے اٹھایا، اپنے گھٹنے پہ رکھا، اپنی جیب سے خنجر نکالا، اصغر کی گردن پہ خنجر رکھا، رباب زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی غازی میرا اصغر بچا لے، اکبر